اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام اور عزیز ساتھیوں، انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور ہر طرح کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عائد کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو یہ بھی سکھلایا ہے اور ہر ذمہ داری کے بارے میں جو اس پر عائد ہوئی ہے اس کے بارے میں اس کو سکھلایا بھی، بتلایا بھی ہے کہ اس ذمہ داری کو اس کو شریعت، قرآن، دین کے مطابق پوری کرنی ہے۔ اس سے باہر نکل کر اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو وہ حدود شرع سے نکل جاتا ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں اللہ کے حکم کو، اللہ کے طریقے کو، شریعت اسلام کے انداز کو، اللہ کے بتائے ہوئے قول کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ تو انسان کو جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے، حدود شرع میں رہ کر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حدود شرع سے باہر نکلے گا تو وہ اب ذمہ داری نہیں رہے گی، وہ اس کی دنیا بن جائے گی، وہ اس کا رسم بن جائے گی، وہ اس کی شریعت سے ٹھکرانے والی چیز بن جائے گی، وہ اس کو شریعت سے دور، اللہ سے دور، نبی سے دور کر دے گی، اور پھر وہ انسان شیطان کے باتوں میں، شیطان کے وساوس میں، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے میں آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ تم زمین میں رہ کر، زمین سے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، اے لوگو جو بھی تم زمین سے کھاتے ہو وہ کیا کھاؤ؟ حلال کھاؤ، پاکیزہ چیز کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کے طریقے کو نہ اپناؤ، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے سماج میں یہ تو دیکھ لیا جاتا ہے کہ یہ نمازی ہے، یہ روزے دار ہے، یہ حاجی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لیکن معاملات پر ہم نظر اپنے نہیں کرتے۔ ہم اپنے آپ کو یہ تو کہہ دیتے ہم تو بڑے نمازی ہیں، بڑے حاجی ہیں، فلاں ہیں، چنا ہے، لیکن جب معاملات کا نمبر آتا ہے، جب ہمارے معاملات میں نمبر آتا ہے تو ہم اس میں زیرو نظر آتے ہیں، صفر نظر آتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جتنا انسان کے اوپر نماز کا پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ کا دینا اگر اس پر فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے اس انسان کے لیے حلال کمانا بھی فرض ہے، حلال کھانا بھی شرط ہے، حلال اپنے بچوں کو کھلانا بھی ضروری ہے، یہ بھی دین ہے۔ اگر اس لیے علماء فرماتے ہیں کسی انسان کی دینداری دیکھنی ہو، اسے دیکھنا ہو کہ کتنا بڑا دیندار ہے، کتنا بڑا ولی اللہ ہے، تو اس کی نماز، روزے، زکوٰۃ، حج نہ دیکھو، اس کی دنیا دیکھو، وہ دنیا میں کتنا بڑا ایماندار ہے، کیسے کما رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے، معاملات اس کے کمانے میں کیسے ہے، لوگوں سے ملنے جلنے میں اس کے معاملات کیسے ہیں۔ اگر کسی کے معاملات صحیح ہے معلوم ہوگا وہ دیندار ہے، اگر اس کے معاملات خراب ہے تو وہ دیندار نہیں ہے، اس نے دیندار کا لیول نماز کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے اپنے اوپر لگا لیا ہے، لیکن وہ دیندار نہیں ہے، کیونکہ جس طرح انسان کے اوپر نماز فرض ہے اسی طرح حلال کمانا فرض ہے، اسی طرح انسان کے اپنے معاملات کو درست کرنا فرض ہے، اپنے وعدوں کو پورا کرنا ضروری ہے، دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان دیندار بننا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو انسان کے لیے ضروری ہے اپنے معاملات درست کرے۔ یہ آیت جو میں نے اس میں پڑھی، تلاوت فرمائی، اس میں اللہ یہی فرماتے ہیں کہ لوگوں کھاؤ رہے ہو جو تم زمین سے، وہ حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، کیونکہ حرام کمانا، حرام کھانا
یہ تو شیطان کراتا ہے، مسلمان نہیں کرتا، مومن نہیں کرتا۔ آگے ہی اسی آیت میں ایک دو آیت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو میں نے پڑھی اس میں تو یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کرتے ہیں، اور اس آیت میں اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں سے خطاب کرتے ہیں، ایمان والوں کو اعلان کر کر کہتے ہیں کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم وہ جو ہم نے دیا پاکیزہ چیز، حرام نہیں، یا ایھا اللہ جو ہم نے تم کو دی ہے اس میں سے پاکیزہ کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اور اس حلال کمانے کے بعد، اس حلال کو کھانے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے۔ اگر تم حرام کھاؤ گے تو میرے دوستو اللہ رب العزت نے پھر آگے بیان فرمایا حرام کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا نہیں۔ اصل بیان جو چل رہا ہے وہ بات یہ ہے کہ مسلمان کے لیے جتنا ضروری نماز، زکوٰۃ، حج ہے، اتنا ضروری اس کے لیے معاملات کو درست کرنا، یعنی حلال کمانا بھی ضروری ہے کہ حلال کمائیں، اس میں محنت کرنی پڑے، جد و جہد کرنی پڑے، کوشش کرنی پڑے، جتنی چاہے محنت ہو، اگر حلال کمائے گا تو انسان پر اللہ کی برکات، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ جو شخص حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جو شخص حلال کماتا ہے اس کے ہاں خیر و برکتیں بھی ہوتی ہے۔ جو شخص حلال کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اپنے بارگاہ میں قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی اپنی بارگاہ میں اسے قبول بھی کر لیتے ہیں، اس بندے کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شخص حلال کمائے۔ اگر حرام کماتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص حرام کماتا ہے تو جب تک اس کے پیٹ میں وہ حرام کا لقمہ رہتا ہے وہ جہنم کا ایندھن بنا ہوا ہے۔ انسان اگر خود بھی حرام کھاتا ہے، اپنے بچوں کی پرورش اس حرام کمائی سے کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے یہ کھانا، یہ پینا اس کے لیے بھی، اس کے بچوں کے لیے بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا، جس سے ہم حرام کما کر اپنے بچوں کو پال رہے ہیں۔ آج ہم کتنے حرام کاموں کے اندر ملوث ہیں، کیا ہم نہیں کر رہے؟ میرے دوستوں کوئی مثال دینا یا کچھ بتانا ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کو مثال دے کر سمجھائیں، ورنہ ہر شخص سوچے گا مجھے کہہ رہا ہے۔ معافی چاہتے ہیں، ہم کسی کو نہیں کہتے، نہ ہم منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، نہ ہم کسی سے طنز کرتے ہیں، نہ ہم کسی کو اشارہ نہ ٹارگٹ بناتے ہیں۔ اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ دیکھیں ہم کتنا ہمارے معاملات درست ہو رہے ہیں، کتنے ہمارا کاروبار درست ہو رہا ہے، کہاں سے ہم کما رہے ہیں، کیسے ہم کما رہے ہیں، کیا وہ ذریعہ معاش ہمارا حلال طریقے سے ہے یا غلط طریقے سے ہے۔ اسی لیے حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر دیندار بننا چاہتا ہے تو اس کے اوپر تین چیزیں ضروری ہے۔ نمبر ایک حلال کمانا، سب سے پہلے سہل بن عبداللہ اسی کو بیان کرتے ہیں کہ نمبر ایک حلال کمانا انسان پر ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے فرائض ادا کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ نمبر تین کہتے ہیں اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص ان تین چیزوں کو اختیار کر لے گا، حلال کمائے گا، اللہ کے فرائض کو، اللہ کے بتائے ہوئے حکموں کو جو اللہ نے اس پر عائد اور لازم اور ضروری کیے ہیں ان پر پورے طریقے سے عمل کرے گا۔ نمبر تین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لے گا، وہ شخص کامیاب ہے۔ سہل بن عبداللہ کہتے ہیں میرے عزیز دوستو حلال کمانا ہم سب پر انتہائی ضروری ہے۔ خواہ وہ مزدوری کر رہا ہو، مزدوری کا حق پورا ادا کرے، کما رہا ہو، تجارت کر رہا ہو، بیع و شراء کر رہا ہو، اس میں دیکھے اس کا حق پوری طریقے سے ادا کرے، تب جا کر میرے دوستو یہ دیندار۔ جنت اس قدر سستی نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہے موڑ لیں گے اور سوچ رہے ہمیں جنت مل جائے گی، اللہ کی رضا مل جائے گی۔ اللہ نے اپنے قانون نافذ کیے ہیں، اللہ نے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں، اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے، اللہ نے رسولوں کو بھیجا
بھیجا ہے، اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے، اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے، انہیں تکلیفیں پہنچائی گئی ہے، انہوں نے مصیبتیں اٹھائی ہے، جب یہ دین، یہ اسلام، یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ اب ہم سوچ رہے ہیں اسے پڑھ لیا تو کافی ہے، اسے دیکھ لیا تو کافی ہے، اسے ہم نے چوم لیا تو کافی ہے، یہ بھی ضروری چیز ہے، لیکن اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری چیز ہے۔ آج ہم نے قرآن کو، حدیث کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے دوستو۔ آج ہم صرف نماز ہی کے مسائل پوچھتے ہیں، ہمارے پاس تو اب تک کوئی نہیں آیا۔ محلے کہاں ادھر اور لوگ آتے ہیں کہ بھائی کوئی اپنے کاروبار کا مسئلہ پوچھنے آیا ہو کہ جی یہ ہم سے مسئلہ پیش آیا، کیا جائز ہے ناجائز ہے، کہ جی ہم نے یہ کیا ہے، اس میں یہ ناجائز ہے یہ جائز ہے، نہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، انہیں پتہ ہے دھوکہ دینا ناجائز ہے، انہیں معلوم ہے جھوٹ بولنا غلط ہے، انہیں معلوم ہو فریب کرنا غلط ہے، انہیں معلوم ہے کہ ہم مزدوری کے 500 لے رہے اور 300 کا کام کر رہے ہیں، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ سب چیزیں شریعت میں ہیں، یہ سب چیزیں شریعت میں ہیں، کیسے کام، کتنا کام، کیا کام، کیسے ہمیں کرنا ہے۔ آج عزیز دوستو ہم بنے بیٹھے ہیں، میں بھی اس میں ہوں، آپ بھی ہے کہ ہم دیندار ہیں، معاملات میں بالکل زیرو اور صفر نظر آتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کیوں چمکے، تابعین کیوں چمکے اس دنیا میں؟ ان کی وجہ یہی تھی، انہوں نے دین بھی سنبھالا، انہوں نے اپنے معاشرے کو بھی سنبھالا، انہوں نے اپنے اخلاق کو بھی سنبھالا، انہوں نے اپنے کردار کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا، تب جا کر میں دوستو کامیاب ہوئے ہیں۔ آج ہماری کمائی کیسی ہے، ہمارا طریقہ کیسا ہے، ہمارا انداز کیسا ہے، آج ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، جس کی کمائی حلال حرام ہو، حلال نہ ہو، حرام ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں سفر میں ہوتے ہیں، انسان جب مسافر ہوتا ہے بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ فرماتے وہ سفر میں ہوتا ہے، پورا گندہ بال ہے، حالت خراب ہے، سفر کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ کی بارگاہ میں یا ربی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ میری دعا قبول کر لے، اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ کے سامنے ریڑھ گرا رہا ہے، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کر رہے کیونکہ اس کا پینا حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا چلنا حرام، اس کے بدن پر لباس حرام ہے، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گے؟ جب ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو جائے گا، جب ہمارا سماج اتنا خراب ہو جائے گا، اسے نہ تو حرام کی پرواہ ہوگی نہ حلال کی پرواہ ہوگی، بس یہ پرواہ ہوگی کہ یہ مال کہیں سے آ جائے، یہ پیسے ہمارے پاس کہیں سے آ جائے، یہ دھن، یہ دولت، یہ جتنی بھی چیزیں ہم پر کہیں سے آ جائے، بس ہم کون ہیں، ہمارے پاس مال آ جائے، حرام ہو حلال ہو، سود کا ہو کیسا بھی ہو، ہمارے پاس وہ مال آ جائے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تو ایک جگہ ارشاد فرماتی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے لوگو جو مال تم خرچ کرتے ہو حلال ہے تو میری بارگاہ میں قبول ہے، حرام ہے تو ہماری بارگاہ میں وہ مال قبول نہیں ہے۔ کتنے بھی صدقہ و خیرات کرتے رہو، کتنی بھی زکوٰۃ نکالتے رہو، اللہ کے نام پر کتنا بھی دیتے رہو، اگر وہ مال حرام ہے اور ہم ثواب تو ثواب اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی نہیں کرتے، ہمیں اگر دو گے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، وہ پاکیزہ مال دینا جو پاکیزہ مال تم نے کمایا ہے، حلال مال میری بارگاہ میں میرے گھر میں لگانا، میرے فقیروں کو، میرے بندوں کو، میرے غرباء کو، میرے مساکین کو دینا، حلال مال دو گے تو میں قبول کروں گا، حرام دو گے تو میں قبول نہیں کروں گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے مال کی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، وہ تو پتھر کے اندر کیڑے کو بھی کھلاتا ہے، وہ تو ہر جانور، ہر انسان، ہر حیوان، اس کی تمام مخلوقات، وہ تو عالمین کا رب ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے وہ تو سب کو کھلاتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں حلال کمانے کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی ہے، اگر ہمیں اپنا بھی اور اپنی نسلوں کا بھی مستقبل بنانا ہے، اور اگر ہماری کمائی حرام رہی، کمائی کے میرے دوست، اس لیے میں نے اشارہ کر دیا بہت سے ذرائع ہیں، ایک ذریعہ نہیں ہے مال آنے کا، وہ مال جو ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں ہم کما رہے ہیں وہ حلال ہے، مزدوری کر رہے، ہو سکتا ہے وہ حلال ہو، دوسری جگہ دوسرے اطراف سے جو مال آتا ہے اس پہ بھی
نظر کرنی ہے، اشارہ ہی کافی ہے عقل مند کے لیے۔ جو ہمارے پاس ادھر ادھر سے مال آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس پر بھی نظر کرنی ہے کہ وہ ہمارے لیے حرام ہے یا حلال، اس میں کس کس کا حق ہے اور کس کس کا حق نہیں، کس کا حق ہمیں دینا ہے، کس کا حق ادا کرنا ہے، اور کون اس حق سے محروم ہے، کون اس حق سے محروم نہیں ہے۔ یہ سب میرے رب نے اپنے کلام کے اندر پوری آیات نازل فرما دی، صورتوں کی صورتیں نازل فرما دی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو کھاؤ، یہ فرمایا جو کھاؤ، یہ نہیں کمایا بتایا جو کماؤ وہ حلال ہو، بلکہ بتایا جو کھاؤ، جو تمہارے پاس مال ہے وہ حلال ہونا چاہیے، جو تمہارے پیٹ کے اندر جا رہا ہے، تمہارے بچوں کے پیٹ کے اندر جا رہا ہے، ہمارے اور ہمارے بڑوں کے پیٹ میں جا رہا ہے، ہمارے قبضے قدرت میں ہے، وہ حلال ہونا چاہیے۔ عزیز دوستو، اس لیے حضرت سہل ابن عبداللہ کا قول ہمیشہ یاد رکھو، 3 چیزیں انسان اپنی زندگی میں فرض کر لے، حلال کمانا فرض، نمبر 2 اتباع رسول، نمبر 3 فرائض کی ادائیگی۔ یہ 3 چیزیں مسلمان اپنا لے گا، انشاءاللہ اس کی دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مل کرنا